الرحيم نحمده ونسلم على حبيبه ونبيه ورسوله الكريم الأمين العزيز الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. صدق اللہ العظیم. حصول برکت کے لیے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. سورہ ہود سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 16 تک کا درس ہو چکا ہے. گزشتہ درس کی انفرادی بات یہ تھی کہ ہمیں دعاؤں میں آخرت کی طلب کو مقدم رکھنا چاہیے تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے. ہماری دعاؤں میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ صرف نہ ہو وفی الآخرۃ حسنہ یہ بھی ہو. یہ قرآنی آیت ہے، اگرچہ یہ دعا ہے لیکن پارہ نمبر 2 میں بھی اس کا ذکر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو صرف فی الدنیا حسنہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا اچھی کر دے بس. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق. ایسے کہنے والے کہ آخرت نہیں سنورے گی، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن جو لوگ دنیا بھی مانتے ہیں اور آخرت بھی مانتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں دونوں جہان سے نوازتا ہے اور ان کی دونوں جہان کو سنوار دیتا ہے. دنیا میں کمی بیشی اگر ہو جائے تو سہ لیجیے تاکہ آخرت میں کمی بیشی نہ ہو. یہ کنٹینیوٹی ہے، اسی لیے میں نے یہ تنبیہ کیا کہ آگے کی آیت یہ ہے کہ جو لوگ صرف دنیا طلبی میں رہتے ہیں وہ اور وہ لوگ کہ علی بینۃ من ربی، آیت نمبر 17 کا آغاز ہو چکا ہے. کیا وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل واضح پر ہے. دلیل واضح کیا ہے؟ وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم کماتے تو سب ہیں، کھاتے سب ہیں، مگر حساب ہمارے کو اکیلے دینا پڑتا ہے. صحیح ہے؟ ایک کمانے والا، سب کھانے والے گھر میں مرنے کے بعد حساب اکیلے دینا پڑتا. اسی کی طرف سے بینہ دلیل عقلی کو بولتے ہیں اور برہان دلیل قطعی کو بولتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے حضور کے حوالے سے دونوں فرمایا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان. یہ لوگوں تمہارے پاس قطعی دلیل آ گئی، یعنی ذرہ برابر بھی نبی کی آمد میں شک نہ کرنا. اور سورہ بینہ میں بھی رسول کو بینہ کہا ہے. عقل سے بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت کو سمجھو گے تو وہ کمپلیٹ نظر آئیں گے. دونوں یہاں فرمایا گیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے دلیل پر ہیں، یعنی اللہ کو مانتے ہیں، صحیح عقل استعمال کرتے ہیں. وہ یوں ہی نہیں کہ کھا پی لینا ہے بس انچ ہے ختم ہو جانا ہے، ایسا کیسے. اپنے آغاز پر تو دھیان دو تو انجام خود بہت سمجھ میں آ جائے گا. کہ آغاز جب ہمارے بس میں نہیں ہے تو یہ اپن فیصلہ کیسے کر سکتے کہ کھا پی کے مر جانا ختم ہے. ہم پیدا کیسے ہوئے اس پر آپ ذرا دھیان دو. ہے کوئی آپ کے پاس جواب؟ کوئی جواب نہیں. تو جب ہمارے آغاز کا صحیح طور پر جواب نہیں ہے تو انجام کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ پاک نے کہا کہ جو لوگ نبی کو ماننے کی وجہ سے تصور آخرت میں رہتے ہیں، صحیح عقل والے وہی ہیں. افمن کان علی بینۃ من ربہ، صحیح عقل یوز کرنے والے. اور اس کے بعد ویتلو شاہد منہ، اور اللہ پاک نے اس کے پاس شاہد بھی اتارا. اور شاہد کون ہے؟ یعنی قرآن یا اسلام. جیسے آپ غور کیجیے، یہ جو آپ کمیونٹی دیکھتے ہیں، یہ جو امت میں افتراق دیکھتے ہیں، ہر طرح کے لوگ دیکھتے ہیں، کافر ہے، مشرک ہے، مرتد ہے، مسلمان ہے، سب لوگ ہیں نا.
تو اللہ پاک سب کو مخلوق کہتا ہے، لیکن بینہ پر صحیح، سرخرو، پسندیدہ، عقل مند، یعنی توحید کی زبان پر جس کی تعریف ہوتی ہے اسے اللہ پاک مومن کہتا ہے، چاہے وہ کسی قبیلہ سے ہو۔ چنانچہ دیکھیے یہاں پر خاص صحابی حضرت عبداللہ ابن سلام کی بات چل رہی ہے جو قبیلہ یہود سے تعلق رکھتے تھے، یہودی تھے۔ آپ بخاری شریف کا درس سنیں گے، بخاری شریف میں تو امام بخاری نے ان کے اسلام لانے کا ایک عنوان ہی باندھا ہے، باب اسلام عبداللہ ابن سلام۔ اور یہ جانتے کیوں یہ باندھا ہے؟ کیونکہ یہ دوسرے قبیلے کے ہیں مگر مصطفیٰ کو مان رہے ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھ رہے آپ، وہ قبیلہ مین نہیں ہے، نبی کو ماننا مین ہے۔ اسی لیے جس نے بھی مانا قبیلہ حاوی نہ ہوا، ماننے کا شرف حاوی ہوا، اور جس نے نہ مانا قبیلہ بکتے رہے، میں بکتے رہے، کچھ نہیں اس کو ملا۔ ماننے والے کامیاب ہو گئے اگرچہ کسی قبیلہ سے ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ، مطلب یہاں سے جواب مل گیا کہ وہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جو اپنی صحیح عقل استعمال کر کے تصور آخرت میں جیتے ہیں، جو لوگ صرف دنیا میں جیتے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں، یہ جواب تھا۔ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ امام و رحمہ، باوجود کہ اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی ان کے پاس موجود تھی لیکن کمپلیٹ نہیں تھے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام تو اتنے خوبصورت نبی ہیں، اتنے خوبصورت صحابی ہیں کہ آپ جانتے ہیں جب ایمان لائے نا تو جذبہ دیکھیے، میں موسیٰ کی شریعت پر بھی عمل کرنا چاہتا ہوں۔ بات غلط نہیں ہے، موسیٰ نبی ہیں، صحیح ہے کہ نہیں، حق ہے، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، لیکن ان کی پھر اس تصور کہ رد میں آیت اترتی ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اب نہیں چلے گا کچھ، اب صرف محمد کا چلے گا۔ کیا بات ہے، کمپلیٹ اسلام میں داخل ہو جاؤ، اب موسیٰ کو دیکھو بھی نہیں، اب صرف محمد کو دیکھو۔ کیا بات ہے، حق تھا۔ اسی لیے ہمیشہ سنتے ہیں آپ کہ آپ اپنی تھنکنگ سے عقل سے فیصلہ نہ کیجئے، اور یہ مت کہیے کہ وہ بھی تو صحیح کر رہے ہیں، یہ بھی تو صحیح کر رہے ہیں، وہ بھی یہ اپنی تھنکنگ نہیں، یہ بتا کہ مصطفیٰ نے آپ کو کیا کہا ہے، اسلام نے آپ کو کیا کہا ہے۔ کچھ لوگ بول دیتے ہیں نا ایسا ایسا جی، ایسا ایسا جی، اس طرح سے غلط ہے۔ ایسا نبی کی شریعت پر عمل کیجیے، قرآن پر عمل کیجیے، نبی ہی کی شریعت پر عمل کیجیے، قرآن ہی پر عمل کیجیے، یہی آپ کی کامیابی ہے۔ باقی آپ اپنی عقل سے کہ میں ان کو مانوں گا وہ بھی حق پر ہے، آپ بتائیے عیسائی کو حق کہیں گے؟ آپ نہیں کہیں گے۔ یہودی کو حق کہیں گے؟ نہیں، جبکہ یہ عیسائی اور یہودی ایک نبی کی طرف نسبت رکھنے والے قوم کو بولتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج تو امتی کی طرف نسبت رکھنے کو بڑا فخر کیا جاتا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ کچھ نہیں ہو اگر نبی والے نہیں ہو تو، محمد والے نہیں ہو تو کچھ نہیں ہوا۔ ہاں خیر، اولئک یؤمنون بہ، نہیں، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ان کے لیے امام، پیشوا تھی، رحمت تھی، یعنی سب کتابیں ہدایت ہے، لیکن کمپلیٹ ہدایت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں جو ان پر ایمان لاتے ہیں۔ ومن یکفر بہ من الاحزاب، وارننگ سنی اللہ کی طرف سے، اور سارے گروہ بھی اگر انکار کر دیں محمد عربی پر نازل ہونے والی کتاب یا نبی کا، تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، فالنار موعدہ، میں سب کو جہنم ڈال سکتا ہوں لیکن نبی کی بے وفائی قبول نہیں کروں گا۔ کیا بات ہے، ماننا ہے تو میرے حبیب کو مانو، اور نہیں مانو گے تو سب ایک طرف ہو جاؤ، میں اپنے حبیب کی طرف ہوں۔ فالنار موعدہ، من الاحزاب، حزب جماعت کو بولتے ہیں، اور اس میں بھی پلورل ہے، احزاب ساری جماعت والے۔ ابلیس بھی یہی کہا تھا جب بھگایا نا اللہ تعالیٰ نے، نکل، جاتے جاتے کہا لأغوینہم اجمعین، لأملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین۔ جب اس نے کہا کہ میں کڈنیپ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جا اللہ پاک کرے، جا
سارے لوگ بھی تجھے اگر مان لیں گے نا تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے! جنت صرف اللہ والے کے لیے بنائی گئی ہے، اللہ والے کے لیے بنائی گئی۔ اللہ کو جو مانتے ہو، رسول کو جو مانتے ہو، جو نہیں مانے گا I don't care، اللہ پاک کہتا ہے فلا تک فالنار موعدهم، جہنم ان سب کا وعدہ ہے جو ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تک فی مریۃ منہ، لوگوں اس عقیدے میں شک مت کرنا۔ کیا بات ہے! انہ الحق من ربک، یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ یقین نہیں کر پا رہے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے۔ تو اللہ پر جھوٹ کیا باندھنا ہے؟ پے کرے عظمت اور پے کرے توحید بنا کر کے اللہ پاک نے نبی کو، محمد عربی کو صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا۔ کم سے کم سوچو تو صحیح کہ وہ کہیں اور سے نہیں یا کسی اور سے نہیں، عرب میں سے بھیجا ہے۔ اچھا کمال یہ ہے کہ اور نبیوں کو سڈنلی 40 سال کا ویٹ تو میں سمجھتا ہوں، آپ پوری ہسٹری اٹھا لیجیے، 40 سال کے بعد اعلان کرنے کا جو توحیدی پروسیجر ہے، آپ سمجھ رہے ہیں کس لیے ہے؟ ایک ایک سیکنڈ دیکھ لو میرے نبی کا، ایک ایک سیکنڈ دیکھ لو۔ اتنے کمانڈڈ انداز میں اللہ پاک نے فرمایا تھا جو کوئی بھی میری دلیل مانگے وہ میرے حبیب کو دیکھ لے، جسے بھی میری دلیل چاہیے کہ میں ایک ہوں، آج بھی یہی چیز آپ اسی دامن کو تھامیے، آپ ادھر ادھر مت جائیے۔ آپ گاندھی جی نے کہا، وہ جی نے کہا، یہاں نکل رہا وہاں نکل رہا، وہ کھو دے، یہ سب نہیں، میرا نبی میری حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اس میں اگر کرپشن نکالنا ہو تو نکال ہی نہیں سکو، امپاسبل۔ کیوں؟ اس لیے کہ جن کے پاس تشریف لائے وہ نہ نکال سکے، انہوں نے سچا کہا محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب امپاسبل ہے اسلام کو کنڈم کرنا، مگر شرط یہ ہے کہ نبی کے آئینے میں اسلام کو پروموٹ کیجیے، تب جا کر کے ادھر ادھر کی باتوں میں رہیں گے تو وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے مشرکین کو قتل کرو۔ اب جو ہے نا جتنے بھی مشرکین ہیں سب سمجھتے ہیں کہ میرے کو مارنے بول رہا ہے، ایسا نہیں ہے، ان کو مارنے کہا جا رہا ہے جو آپ کو مارے، جو آپ کو مارے، جس کو مزاحمت، دفاع، ڈیفینس یہ عنوان دیا جا رہا ہے۔ سب کو کیسے مارنے کا حکم دیا جائے؟ آپ جائیے پھر جنگل میں ہزاروں سانپ ہیں، تلاش کے مار لیتے بیٹھے، لیکن آپ کے گھر میں جو آئے گا اس کو تو ماریں گے نہ، اس کو تو بھگائیں گے، اس لیے نہیں کہ آپ دشمن ہیں اس کے، بلکہ اس لیے کہ آپ بچنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے اپنا دفاع، اپنا ڈیفینس کرنا۔ تو ایسے ہی نبی کے ذریعے سے آپ دیکھیں، جانتے جب بھی حکم ہوتا جہاد کا تو 2 آرڈر ضرور بوانگ دہل زور سے اعلان کرتے، دیکھ لینا کوئی بچہ نہ مرے، کوئی بوڑھی نہ ہو، کوئی عورت نہ ہو، کوئی بوڑھا نہ ہو۔ اب آپ بتائیے کتنا خوبصورت اسلام، کیونکہ یہ حضرات تو تم سے لڑیں گے ہی نہیں، لڑنے کی سکت ہی نہیں ہے، جو لڑنے والے ہیں ان کو بس دیکھنا، یہ اس سے بڑی بات ہوئی۔ تو خوبی اسلام کا نام محمد رسول اللہ ہے، یہ نبی کی خوبی، نبی ہے خوبی اسلام۔ آقا قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ، کون ہے اس سے بڑا ظالم جو اللہ پر جھوٹ باندھے، اور جھوٹ باندھنے والوں کا انجام سنو۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو سارے خلائق کے سامنے کل پیش کیے جائیں گے رب کی بارگاہ، یعرضون علی ربہم، اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے، ویقول الاشہاد، اور انبیاء اور ملائکہ گواہی دیں گے۔ کیا کہیں گے؟ گواہی دیں گے، ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اے ملائے، اے لوگو، سب کو ایسی بول بول کے دیکھو 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 دیکھو، اللہ کو نہیں ماننے والی جماعت، اللہ کو نہیں ماننے والی، اس طرح سے ذلت ہوگی۔ اور اس کے بعد کہا جائے گا الا لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے ظالموں پر، لعنت ہے، اللہ کو نہیں مانے، اللہ کو نہیں مانے۔ اور میں پیمانہ بھی ذرا دیکھیے، اللہ کو نہ ماننے کا پیمانہ کہ اتنا خوبصورت نبی دیا، اتنا عظیم الشان نبی دیا، جو دیکھو تمہارا جو مطالبہ ہے وہ کرو۔ آپ آج بھی بتائیے ابو جہل کے جتنے بھی مطالبات تھے
کیا نبی نے پورا کیا کہ نہیں؟ ہاتھ میں کنکڑی، کلمہ پڑھایا، لوگ آئے چاند کے 2 ٹکڑے بالکل کر کے دکھائے. آج پوری مطلب تاریخ اور حقیقت میں اور کتاب میں موجود ہے ساری، کوئی انکار نہیں کر سکتا. بڑے بڑے سائنٹسٹ نے بھی خاص طور سے شق القمر یہ سب کو تو ایک دم بالکل مانا ہے. ڈیٹ، تاریخ، لمحے سب کچھ بالکل بتایا ہے. کہنے یہ جا رہے ہیں کہ جب سب کچھ بتایا تو پھر مان کیوں نہیں رہے ہیں؟ یہ بھی ذرا دیکھیے گا. کیونکہ یہ ساری چیزیں گواہی، دلیل، بیس، معیار بن سکتی ہیں، لیکن اگر لاجیکلی طور پر دیکھیں گے تو آپ کو اللہ ایمان نہیں دے گا. نبی کے حوالے سے دیکھیں گے تو اللہ ایمان دے دے گا. تو معجزات دیکھ کر ایمان لانا یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن نبی کے لیے پازیٹیو ہو کر ایمان لانے کا اگر جذبہ رکھو گے تو رب توفیق دے دے گا. یہ پازیٹیو رہ کر کے ایمان لاؤ گے، رب توفیق دے دے گا آپ کو. کچھ لوگ صرف یہ دکھاؤ اگر نبی ہو، ارے ایسا مت بولو، ہم اللہ کو ماننے کو تیار ہیں، کوئی معجزہ دکھاؤ، ایسا جملہ کہو گے قبول کر لیں گے اللہ تعالیٰ. اگر نبی ہو تو اب تو نبی پر کلیم کر چکے ہیں. نہیں، ہم ایمان لانے کو تیار ہیں. جیسے ابو بکر صدیق نے کہا تھا کہ ہر نبی کا تو امتیاز ہے کہ کچھ نہ کچھ دکھاتا ہے. نبی نے اشارہ کر دیا، اس سے کافی نہیں ہے جو راہب نے تمہیں یہاں بھیجا ہے. کیا تو انداز دیکھیے آپ. اگر کہا آپ نے تو ہو گیا، پھر اگر مگر میں رہیے آپ. آج بھی چیخ رہے، چلا رہے ہیں نا، اللہ کیوں نہیں نازل کر رہا ہے؟ نازل کرنے کے لیے ہے اللہ تعالیٰ. پہلے یہ تو بولو اللہ ہمارے کو کیوں پیدا کیا، یہی بول دو. نہیں، اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے تمہیں، اس بات کو سمجھو، اور ہم سب کو آزما رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، سنو اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر. الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم ایسے کہ لوگوں کو بھی روکتے ہیں کہ مت جاؤ. پوری حقیقت دیکھ لیجیے آپ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جانے سے، صحابہ کرام کی بارگاہوں میں جانے سے نہیں جانا، قرآن سننے سے انگلیاں ٹھوس لیتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ہاں، آج بھی بولتے ہیں کہیں کو جاتے جی خالی شرک اور بدعت کا درس ہے. کمال ہے، شرک اور بدعت نہیں. ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اگر آپ کو علمی اختلاف ہو تو اس کا جواب علمی دیجیے، ذاتی اور شخصی بنیاد پر مت دیجیے. فرض کیجیے کہ ایک کتاب لکھی گئی، اس کتاب پر آپ کا ریمارک ہے، تو آپ جواب دیجیے اس کتاب کا، نہیں ہے کہ جس نے کتاب لکھا اس کو آپ الٹا پلٹا بولنے دیجیے. یہ میں قرآن کا تصور دے رہا ہوں. اگر قرآن میں شک ہے تو ایسا لے آؤ، دیکھیے ایسا لے آؤ. تو اسے سارے مطلب یہ کہ آپ کو میرے نظریات سے یا عقائد کے حوالے سے اطمینان ہو، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. لیکن اگر اطمینان نہ ہو تو ذاتیت پر نہیں آ سکتے. آپ اس کا علمی تعاقب کیجیے، علمی، تب جا کر کے آپ صحیح ہیں. اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں، یہ ظالم ایسے لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے، آج میں سبیل اللہ کی تفسیر جلدی سے بول دو، یہ لوگ نبی کے پاس جانے سے روکتے ہیں. اللہ کا جو راستہ ہے وہ نبی ہی ہے، یہ دھیان دیجیے گا. اور اس کی سب سے بڑی دلیل آپ کو سورہ محمد میں آیت کا آغاز بھی اسی طرح ہوگا، الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ. سورہ محمد میں پہلی آیت کہ وہ لوگ جو کفر کیے اور سبیل اللہ سے روکے. کمال ہے، سورہ کا نام محمد ہے اور کہہ رہے سبیل اللہ سے روکے ہے. ٹیلی کر لیجئے سبیل اللہ کون ہے؟ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے سے روکے. سب کا پورا یہی رہتا تھا، ارے نہیں جانا نہیں جانا، بڑی سحر انگیز گفتگو ہوتی ہے، جادو میں اپنا بنا دیں گے، جادو میں اپنا بنا دیں گے. آج لوگ بولتے نہیں جانا، ارے ڈرگس کی طرح ایک دم ہے، لت لگ جاتی، نہیں جانا. کیا بات ہے. الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور سبیل اللہ اور کجی چاہتے ہیں، سیدھے راستے کو نہیں چاہتے. ایک دم جا رہے ہیں اپنی جگہ پر، اچھے راستے پہ جا رہے ہیں، نبی کے پاس جا رہے ہیں، بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں، اچھوں کی صحبت چاہ رہے ہیں. نہیں 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 ادھر نہیں جانا. ارے بیٹھو جی، بیٹھو چائے پیو، بیٹھو یہ کرو، بیٹھو ایسا گھنملیا میں ایک دم بالکل کمال ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کافرت کے منکر ہیں. أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، مگر سنو میں اعلان کرتا ہوں کہ زمین میں یہ تمہیں تھکا نہیں پائیں گے، خود تھک جائیں گے.
کیا بات ہے! یہ ایک مسلمان کے لیے، خاص طور سے بھارتی مسلمانوں کے لیے ایک بڑی امید افزا جملہ ہے یہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ تھک جائیں گے، اور واقعی تھک رہے ہیں یہ لوگ بک بک کر کے. آپ دیکھیے، آپ اپنا کام کیجئے، رب اپنا کام کر رہا ہے، یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. حساب کتاب لینے والا رب ہے اور ثواب عذاب دینے والا بھی رب یہ ہے. آپ اچھا کرو گے آپ کو ثواب ملے گا، وہ غلط کر رہے ہیں اللہ عذاب دے گا. مالک وہی ہے اس لیے آپ اچھا کام کیجیے. یہ نہیں تھکا سکتے، آپ کو نہیں تھکا سکتے. آپ بتائیے حالات کیسے بھی ہوں، کیا آپ کبھی 5 وقت کی نماز کے منکر بنے؟ نہیں بنے، کبھی نہیں بنے. یا ماں باپ کی خدمت کے حوالے سے آپ منکر بنے؟ نہیں بنے، اور اسٹرانگ ہوئے الحمدللہ، اور اسٹرانگ ہوئے. اللہ آپ کے جذبات کو صداقت کا جامع پہنائے رکھے. وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کو چھوڑ کر یہ مددگار چاہتے ہیں، امپاسبل. بظاہر اگر لگیں گے بھی کہ یہ جماعت ان کے ساتھ جا رہی ہے، وہ لوگ ان کے ساتھ مل رہے ہیں، ہاں بالکل میجارٹی ہو گئی ہے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر. ایک بات جو آج کل بڑی گردش کرتی ہے، سمویدھان بدلنا، سمویدھان، قسم خدا کی اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ قرآن ہے، کوئی نہیں بدل سکتا. حقیقت آپ اپنی آنکھ سے دیکھ لو، آج بدلے جا رہے ہیں مخلوق کے قانون کو. خدا کا قانون کوئی نہیں. زمینی قانون بدلے جا سکتے ہیں، بدلے جا رہے ہیں، بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپس میں سب لڑ رہے ہیں، لیکن خدا کا کلام لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی چینجنگ اور تبدیلی نہیں ہے. یہ اللہ کا، اور آپ اس کو مانتے ہو، اس کے بلیور ہو. الحمدللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. یضاعف لهم العذاب، ایسے لوگوں کو جو اللہ کو چھوڑ کر کے، جو اللہ کو نہ مان کر کے، بذریعہ رسالت محمدی بالخصوص نہ مان کر کے مددگار طلب کرتے ہیں، نہیں، ان کو مدد نہیں ملے گی. وقتی مل بھی گئی تو یہ وقتی مدد ہے، ہمیشہ کی مدد میں مومنوں کی کروں گا. ان کو کیا کروں گا؟ یضاعف لهم العذاب، ان کو دگنا عذاب ہے. ایک تو میرے حبیب کو چھوڑا، اس لیے دنیا میں بھی عذاب دوں گا، رسوائی، اور آخرت میں تو ذلت کا عذاب ہے. ما كانوا يستطيعون السمع، یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم نے انہیں کان تو دیا لیکن یہ حق سننے کی سکت نہیں رکھتے، حق سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے. وما كانوا يبصرون، آنکھ تو دیا مگر حق دیکھنے کی سکت نہیں رکھتے ہیں. اولئک الذین خسروا انفسهم، یہی وہ لوگ ہیں جو خود پر نقصان کا پہاڑ اٹھا چکے ہیں. وضل عنہم ما كانوا یفترون، اور گم کر چکے ہیں یا ان سے گم ہو جائیں گے وہ سب جو یہ لوگ بکتے تھے دنیا میں. کیونکہ اچھا ایک اور بات اس سے جانتے ہیں، مفسرین نے مسائل کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا میں کفار جتنے بھی بکے ہیں اللہ پاک کے پاس محفوظ ہے، لیکن انہیں یاد نہیں ہوگا کہ ہم کیا کیا بکے ہیں. انہیں بس رسوائی یاد ہوگی، ہم نہیں مانے، ہم نہیں یا اطعنا الرسول اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم رسول کو مان لیتے، کاش ہم اللہ کو مان لیتے. بس ایک ہی لفظ ہوگا. یہ پیچھے جتنے ہیں، لیکن آپ کا ایک ایک نیکی اللہ پاک تحدیث کے طور پر گنائے گا. دیکھ یہ کرے تو یہ دے رہا ہوں، یہ کرے تو یہ دے رہا ہوں. یہ اعزاز ہے آپ کے اعمال کے. الحمدللہ، کیا بات ہے. وضل عنہم ما كانوا یفترون، ان سے وہ تمام افطرا کی چیزیں گم ہو جائیں گے. لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون. خلاصہ یہ کلام، کیا بات ہے، گفتگو دیکھیے. انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، یہی وہ ظالم قوم ہے جو آخرت میں گھاٹے میں یقیناً ہوگی. اب اپنوں کے حوالے سے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اب اتنی باتیں سن کر کے دماغ گرم ہو گیا ہوگا نا، اب ذرا ٹھنڈا کرو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جو بلیو کیے، ایمان لائے، نہیں رکے مصطفیٰ کے پاس آنے سے، رکے نہیں اور روکے بھی نہیں. سبحان اللہ. وعملوا الصالحات، اور نیکی کیے. واخبتوا الی ربہم، اور جھکے رہے اپنے رب کے لیے، رجوع کرتے رہے اپنے رب کی طرف. اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنتی ہے. سبحان اللہ. ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. اب کمپیئر کر کے آخری آیت میں فرما رہا، مثل الفریقین، دونوں گروہ کی مثال، ایک دم خوش ہو کر کے سنیں. کل اعمی والاصم، ایک انڈیکس میں اندھے اور بہرے، ٹھیک ہے، اور دوسرے انڈیکس میں البصیر السمیع،
अखियारे और कान वाले, ठीक है। और आपसे अल्लाह पूछ रहा है हल यस्तवियान, क्या ये दोनों बराबर हैं? तो आप जवाब दे रहे हैं नहीं। तो अल्लाह पाक करे जल्दी दो, अफला तज़क्करून, अरे जल्दी बताओ दोनों बराबर है। कमाल है, दोनों खुदा की मखलूक है, जरा देखें। तो अखियारे किसे कहा अल्लाह ताला ने, कान वाला किसे कहा? सिर्फ ये जो हयात है या ये जो चीज नहीं, इन आंख से या इस कान से जो नबी के पास जाए, नबी को सुने, नबी को देखें, न हक को सुने, हक को देखें, हक ही को देखें, उनको अखियारा कहा, उनको कान वाला कहा। और जो आंख रख करके, कान रख करके नबी से फिरे, नबी के पास जाने से रोके, नबी को ना देखें। आप सोच लें, इसकी एक मिसाल मैं देता हूं। आपने अल्हम्दुलिल्लाह नहीं देखा, आंख देखी आपने, आपने नहीं देखा, अपने माथे की फिजिकली आंख से देखा नबी को? नहीं देखा। लेकिन यार आप अबू जहल से अफजल, जबकि अबू जहल ने आंख से देखा है नबी को। देख रहे हैं आप, आंख से देखा है। आपकी ये आंख नहीं देखी, फिर भी उससे अफजल है। वजह कि आपने मकसदे आंख का हक अदा किया है, नबी को हक मान करके आपने मान लिया मुसलमान। और मानने ही का नाम है आंख, कान, सुनना, देखना, सब ये जिसलिए पैदा किया था अल्लाह ने आपको और आपकी आंख को, उसका सही इस्तेमाल। इससे मालूम हुआ कि सिर्फ नबी को देखना ये कमाल नहीं है, मानना ये कमाल है। नबी की बात सुनना ये कमाल नहीं है, नबी की बात सुन करके उस पर अमल करना, उसको कबूल करना, बिलीव करना ये कमाल। और ये शरफ आपको हासिल है, ये बहुत बड़ा तमगा है, इसको महफूज रखेंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। दुआ है अल्लाह पाक आज इस खुसूसी दर्स को कबूल करे। जी 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 ये मुल्क शाम में आप तिजारत के लिए तशरीफ ले गए थे, तो राहिब जो है ना, सच्चे राहिब, जो आज के हिसाब से पादरी बोल सकते हैं, जो ईसाई आलिम, जो किताबें तौरात के, इंजील की, ईसाई जो है जो आलिम होते, तो हाँ इंजील की जो रियलिटी उनके पास होती, रियल में आलिम होते, तो उन्होंने जाहिर है तिजारत करने के लिए बहुत इत्मीनान से। आज ना आपको डर लगता है कि कहीं जाएंगे, हम तो डरते नहीं, हम तो उनको भी आज भी पनाह देने को तैयार है, अल्हम्दुलिल्लाह देते भी हैं। तो कभी ऐसा होता कि राहों में तो अगर मिल जाए चर्च वगैरह तो वहीं जाकर पड़ाव डालते। अबू बकर सिद्दीक को देखा, उन्होंने अपने ख्वाब को पेश किया, उनके पास एक ख्वाब देखा था कि मैं ये कोई सितारा टूट करके मेरे गोद में आया, इस तरह के ख्वाब की शक्लें हैं। तो जाकर के पता लगाया, कहा कि भाई कोई किताब का आलिम है। जाहिर है ईमान जब नहीं लाए थे तो वो तो ऐसे ही तलाशेंगे। तो हाँ वहाँ एक पादरी है, राहिब आलिम है, उनके पास जाइए। देखते ही माथा चूमा, रिवायत में कई रिवायतें, माथा चूमा, वेलकम किया देखते ही, और कहा आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि मैंने ये ख्वाब देखा है। कहा आप सब कुछ छोड़कर पहली फुर्सत में जाओ, अरब की सरजमीन जिनका नाम मोहम्मद है वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम उन पर ईमान लाओगे। ये है चुनांची वो सब कुछ वाकई में जाहिर है। कमाल ये है, तौफीक कैसे मिलती है। ईमान लाए, आने के बाद हम कहे किनका नाम मोहम्मद है वगैरह, पता किया, नबी के पास बैठे हैं। ईमान तो लाऊंगा, ख्वाब की ताबीर बताई गई है कि हर नबी के इजहार और दावे नबूवत में मोजज़ात दिखाते हैं। मैं चाहता हूं कि इद्दिआए नबूवत के दावा की तस्दीक के लिए आप मोजज़ा दिखाइए। तो एक ही लफ्ज का वो काफी नहीं है, जिन्होंने भेजा है। ये पूरा पसे मंजर है, देखिए आप। तो तौफीक सबसे इम्पोर्टेंट। उससे खूबसूरत हजरत उमर का भी आप देखिए, कमाल है। कायद तलवार लेकर के 100 सुर्ख ऊंट की लालच में आए थे, 100 सुर्ख ऊंट की लालच में आए थे नबी को तलवार से मारने के लिए। और जब 39 अफराद ने महसूस किया कि उमर है, तो 38 लोग तो पीछे हट गए, और एक जो हजरत अमीर हमजा थे, बड़े ताकतवर, कहने लगे चलिए
اگر وہ صحیح ارادے سے آئے ہیں تو ٹھیک ہے، غلط ارادے سے آئے ہیں تو پھر انہیں کی تلوار، انہیں کے کاندھے پہ، انہیں کے گردن پہ ایسا چلے مسکرا رہے، دونوں حالت میں نبی مسکرا رہے۔ یہ جان رہے ہیں توحیدی پروسیجر کو نبی کیسے نہ جانے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، کیا خوبصورت منظر ہوگا، آپ ذرا اندازہ لگائیے۔ یہ دروازہ ایسا سکتا کہ آج کے حساب سے کہو اسٹیچو، ایسا سکتا ایک دم طاری ہوا کہ اب اس سے پہلے کہ حضرت امیر حمزہ کچھ بولتے یا عمر ابن خطاب کچھ بولتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الم یعن لک یا عمر، کیا تمہارے پاس یا تمہارے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے؟ گم ہو گئے تھے ایک دم، وہ جو توحید کی جو چمک تھی مصطفیٰ کے چہرے پہ، سبحان اللہ، گم ہو گئے تھے۔ اور تاریخ نے آج تک اس تلوار کی مطلب تحقیق اور پتہ نہیں لگا سکے کہ وہ تلوار کدھر گئی ہے۔ مصطفیٰ کے خلاف اٹھنے والی تلوار کو رب گم کر دیتا ہے ہمیشہ کے لیے، سمجھ رہے آپ؟ عمر تو موجود ہے کیونکہ یہ مصطفیٰ والے ہیں، عمر جو نبی کے خلاف لائے تھے وہ گم ہو گئے۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی نبی کے خلاف چیز آپ کے پاس آئے اس کو آپ شیئر نہ کیا کیجیے۔ صحابہ کرام کے دشمن کتنے تھے، نبی کے خلاف کتنے بکے گئے اشعار وغیرہ، آج تک کسی کتاب میں نہیں۔ امام بخاری نے ایک جگہ بھی نہیں لایا کہ آپ سوچیں تو بزرگوں کا طریقہ، سلف کا طریقہ یہی کہ نبی کے خلاف منشأ توحید بھی یہی ہے کہ نبی کے خلاف کوئی بھی مواد کی حفاظت رب نہیں چاہتا ہے۔ بکنے والے بکے وہ مٹ جائیں گے، ہر اچھی چیز کو جو نبی سے ریلیٹڈ ہے اسے پروموٹ کیا کرو۔ دعا ہے اللہ شاد رکھے، آباد رکھے، بالخصوص آج اس خصوصی درس کو قبول فرمائے، نشان کریمی کے مطابق اجر عطا فرمائے، گھروار میں اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، نسلوں کی بخشش اور نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم